ایسی عورت کی حالت جو ہے مرنے کے بعد ناپاک کی حالت ہے، تو ناپاکی کی حالت کے اندر کیسے اس کا جنازہ ہوگا، کیسے دعا قبول ہوگی، تدفین ہوگی، سب کچھ ہوگا۔ میں خاص طور پر ان خواتین سے مخاطب ہوں جو موت کے بعد بھی ناپاک رہتی ہیں۔ کیا فائدہ ایسی دنیا کا جس کے اندر ہم اپنی آخرت برباد کر کے چلے جائیں۔ بڑا اہم مسئلہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں کہ موت کے بعد بھی ناپاک رہنا، یعنی غسل بھی نہ ہو، غسل کے بعد جنازہ بھی نہ ہو، تو دعا کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ ایک چھوٹی سی سستی ہے، بالکل چھوٹی سی سستی، جس کو ہم دکھلاوا کہہ سکتے ہیں۔ وہ دکھلاوا ہے، اگر ہم وہ دکھلاوا نہ کریں تو موت بھی پاک ہو سکتی ہے، موت کے بعد والی حالت بھی پاک ہو سکتی ہے، جنازہ بھی قبول ہو سکتا ہے، دعا بھی قبول ہو سکتی ہے۔ وہ سستی ہمارے اندر جو پڑی ہوئی ہے کیا ہے؟ یہ تو اللہ بھلا کرے وہ ان خواتین کا جو خواتین کو غسل کرتی ہیں اور اتنی محنت کر دیتی ہیں تاکہ کسی طریقے ان کا غسل پاک ہو جائے، غسل کے ذریعے وہ پاک ہو جائیں، وہ ان کا نماز جنازہ جو ہے وہ ہو جائے، دعا کی قبولیت ہو جائے۔ یہ ان کے لیے خراج تحسین ہے جو اتنی محنت کرتی ہیں۔ مسئلہ کہاں پہ آ رہا ہے بھلا؟ مسئلہ یہاں پہ آ رہا ہے کہ جب ہم یا خواتین جو ہیں ان کی بات ہو رہی ہے، وہ ناخن پالش لگاتی ہیں نا، تو یاد رکھیے کہ یہ ناخن پالش جو ہے، اس کا نیل پالش جو ہے، یہ اتنی زیادہ سخت ہے اسلام کے اندر اس کی ممانعت۔ کس طرح؟ کیونکہ اس کی وجہ سے نیچے پانی نہیں جاتا، اور اگر اس کی وجہ سے نیچے پانی نہیں جاتا تو وضو نہیں ہوتا۔ خواتین کو اس کا پتہ بھی ہے، اور جب وضو نہیں ہوتا تو پھر پاکی کیسے حاصل ہوگی؟ اور اللہ معاف کرے، میں بہت اہم مسئلہ آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے لگوں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان کے اندر رکھے، آمین۔ یہ ناخن پالش لگی ہے، آپ کو نہیں پتا کہ موت آ جائے۔ اگر موت آ گئی ایسی حالت میں کہ نیل پالش لگی ہوئی تھی، اگر کسی عام سی عورت نے غسل دے دیا، پانی بہایا، غسل دے دیا، ایسی عورت کی حالت جو ہے مرنے کے بعد ناپاک کی حالت ہے، تو ناپاکی کی حالت کے اندر کیسے اس کا جنازہ ہوگا، کیسے دعا قبول ہوگی، تدفین ہوگی، سب کچھ ہوگا۔ تو آخرت کی منزلیں ہم کیوں اپنی خراب کر رہے ہیں؟ تو کچھ خواتین اسپیشلی اگر کسی کی نیل پالش لگی ہو تو اس کو کریدتی ہیں، زیادہ ٹائم لگتا ہے یا جو بھی ہوتا ہے اس کو کریدتی ہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے۔ لیکن اگر نہ کریدا گیا تو اس لیے موت کا کوئی پتہ نہیں کس وقت آ جائے گی۔ تو ایسی چیز سے، ایسے دکھلاوے سے اور ایسی چھوٹی سی سستی سے پرہیز کر لیں تاکہ دنیا بھی بچے اور آخرت بھی بچ جائے۔ میں آپ کو اس کے بارے میں بتاؤں، یہ واقعی دکھلاوا ہے تھوڑا سا۔ موت کا کوئی وقت نہیں۔ اگر کوئی یہ کہے میں شادی پر جا رہی ہوں تو نیل پالش لگانا بہت زیادہ ضروری ہے، میں ولیمے پہ جا رہی ہوں تو نیل پالش لگانا بہت ضروری ہے، تو میں دو واقعات آپ کے سامنے ذکر کرنے لگا ہوں، اور عبرتناک واقعات ہیں، بہت سخت قسم کے واقعات ہیں جن کا سمجھ لیں کہ میں نے تقریباً خود اس کا مشاہدہ بھی کیا ہے۔ ان میں سے ایک یہ ہے جو لوگ کہتے ہیں شادیوں کے اوپر موت نہیں، شادیوں پہ بھی موت آ جاتی ہے۔ جو چیزیں دیکھی گئی ہیں، مجھے خود اپنے کسی جاننے والے کے ولیمے کے اوپر جانے کا اتفاق ہوا۔ جب میں وہاں پر گیا، ہم رات کو 9-10 بجے تقریباً ولیمہ کھا کر، تو جب کھانا ہم واپس آئے ہیں نا، تو اگلے دن فجر کے وقت جب میں نماز پڑھنے کے لیے جا رہا تھا تو مجھے پتہ لگا وہ جو دلہن یہاں پر آئی تھی، ایک دن پہلے بارات تھی، گئی تھی ان کے گھر، آج ولیمہ تھا، اس کے گھر والے آئے ہوئے تھے، کھانا کھایا، تو فجر کے وقت، فجر سے پہلے جب نماز کے لیے جا رہا تھا، وہی گھر جہاں پر خوشیاں تھیں وہاں پر جناب ماتم چھایا ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرمائے۔ ہم اللہ سے امید کرتے ہیں کہ وہ اچھی حالت میں گئی ہوگی، لیکن اگر شادی کی حالت میں کوئی بندہ کہ مجھے نماز معاف ہے، تو جناب نماز معاف نہیں ہے۔ نیل پالش ہے نا، فیش خوبصورتی کے لیے لگائی جا رہی ہے، تو خوبصورتی کے لیے مہندی بھی لگائی جا سکتی ہے، جس کے اندر جو ہے نا اسلام اور شریعت کو کوئی اعتراض نہیں ہے، خوبصورت بھی لگتی ہے، پیاری بھی لگتی ہے۔ تو میں وہ واقعہ جو بتا رہا تھا نا آپ کو، اس کے اندر پتہ لگا جناب رات کو ولیمے سے فارغ ہو کر جب دلہن گھر کی طرف آ رہی تھی، رستے میں ہی اپنے سسرال کے اندر ہی اس کی طبیعت خراب ہوئی، اس کو ہاسپٹل لے کے جایا کر کو چند گھنٹے یا منٹ یا تھوڑے سے وقت کے اندر ہی نا اس کی موت ہو گئی، وہیں پر صف ماتم بچھ گیا۔ تو کیا اس نے سوچا تھا میرے اوپر موت آئے گی؟ اللہ تعالیٰ سے پھر دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرمائے۔ دوسرا واقعہ ہمارے علاقے کے اندر پیش آیا، وہاں پر دولہا اپنی بارات کے دوران دودھ پلائی کی رسم کے دوران ہی وفات پا جاتا ہے۔ ابھی ویڈیو سامنے بن رہی ہوتی ہے، وہ اویلیبل ہو تو وہ بھی آپ کو دکھا دی جائے گی۔ اس کے اندر دیکھ کر انسان کے لیے عبرت کا ایک عالم بن جاتا ہے، نشان بن جاتا ہے، اس کے لیے ایک عبرت بن جاتی ہے کہ انسان کیا سمجھ رہا ہے کہ میرے پاس ابھی بڑا وقت ہے۔ تو خدارا اگر میرے اس میسج کی وجہ سے کسی کو یہ بات سمجھ آ جائے نا کہ موت کا وقت مقرر نہیں ہے، اس کے لیے ہم ایسے اعمال نہ کریں جس کی وجہ سے ہماری دنیا پہلے برباد ہو چکی ہو اور وہی عمل ہمارا آخرت میں بربادی کا سبب بن رہا ہو، تو یہ
یہ بات اگر کسی کو سمجھ آ گئی، کوئی راہ راست کے اوپر آ گیا، تو یہ میرے لیے اور آپ کے لیے نجات کا سبب بن سکتا ہے۔ اس کو جتنے لوگوں تک ہوتا ہے پیغام کو پہنچائیے، اس لیے کہ یہ بھی ایک صدقہ جاریہ ہے۔ اگر کوئی شخص ایسی حالت، کوئی عورت ایسی حالت کے اندر وفات پا جاتی ہے تو کیا عالم ہوگا اس کا۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو قرآن و حدیث کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔